پیش کر رہے. اللہ کے حق میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. اللہ کے حق میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. اللہ کے حق میں سب سے بڑا فریضہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں. یہ دنیا کا سفر ختم ہو رہا ہے. لب بھی آواز بھی کوئی نہیں آ رہی. بڑی مشکل سے لب ہل رہے ہیں. اس امت کی بہت بڑی محسنہ جس نے گھر کا آدھا دین اس امت تک بطور امانت اپنی نبی سے لے کر امت تک پہنچایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے کان قریب کیے تو آپ فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نماز اس کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا. اور دوسری وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. پہلی چیز نماز. نماز اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران ہیں, مسلمانوں کے حکمران ہیں. اپنے تمام گورنروں کو خط لکھتے, پیغام جاتا ہے, صدارتی پیغام جاتا ہے, ایوان سے, صدارتی ایوان سے خط جاتا ہے تمام گورنروں کے پاس, اور فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز ہے, تم اس کا اہتمام کرنا. اس لیے کہ اگر تم نے اس میں کوتاہی کی مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کر پاؤ گے. جب محسن حقیقی کے ساتھ تم انصاف نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے, مجھے کوئی توقع نہیں ہے اور مجھے تم پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ تم مخلوق خدا کا حق اور اس کے ساتھ انصاف کرو گے. سب سے بڑی چیز اللہ کے فرائض میں نماز ہے. نماز. تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا غریب امیر, مرد عورت, چھوٹا بڑا, دیہاتی شہری ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے. بلکہ اس امت کا جو سب سے بڑا شخصیت ہوتی تھی وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوتے تھے. پوری زندگی اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے سب سے بڑے ہیں. حکمران بھی ہیں, حاکم بھی ہیں, قومی ذمہ داریاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ساری زندگی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں نظر آتے. اب دو چند پیسے کیا آ گئے, تھوڑے سے اختیارات کیا آ گئے, اللہ کا در ہی بھول گئے. تھوڑی سی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے لوگ کیا ہوئے, اللہ کا گھر ہی بھول گئے, اللہ کا در ہی بھول گئے, اپنی اوقات ہی بھول گئے. تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا. قرآن مجید نے بتایا کہ نماز کافر نہیں پڑھتا, زکوٰۃ مشرک نہیں دیتا, حج یہود و نصارہ نہیں کرتے, مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی اولاد ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو, ایسا نہیں تھا. تو بڑی چیز تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نماز نماز نماز. کیا یہ اچھا میرے عزیزو, خطاکار تو ہم سب ہیں نا, خطائیں تو ہماری بہت ہیں, لیکن اللہ کو وہ خطاکار بہت پسند ہے جسے اپنی خطا پہ شرمندگی ہو اور طے کر لے اے اللہ اب نماز نہیں چھوٹے گی. کہیے نا بھائی انشاءاللہ, ہاں ہاں, اے اللہ اب نماز نہیں چھوٹے گی, ہاں اب نماز نہیں چھوٹے گی. اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اسے اچھا انسان بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے بتایا اس کی بنیاد میں نماز بٹھا دو, اس کی زندگی کی ابتدا میں نماز کا عادی بنا دو, اس کا آغاز ہی نماز سے کرو. اگر اس کی نماز بڑھیا ہو گئی تو اس کے اندر انسانیت اچھی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازی, 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سرزنش, تنبیہ, اس کو سرزنش کرو نماز. تو میرے عزیزو خطائیں تو ہماری زندگی میں ہیں,
لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ باتیں آج کانے میں پڑ رہی ہے نا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور میں عزم کر لوں کہ اللہ اب کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں۔ ہاں اس میں ترمیم ہو گئی، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، سفر میں ہو مختصر پڑھ لو، چھوٹی نماز پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو، مریض ہو کوئی بات نہیں، قبلہ رخ نہیں ہو سکتا جدھر ہے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جب تک تم مسلمان ہو تم سے نماز معاف نہیں ہے۔ وضو نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں، تیمم کر لو، پانی نہیں استعمال کر سکتے کوئی بات نہیں، دیوار پتھر سے تیمم کر کے پاک ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے تم پاک بھی ہو جاؤ گے، طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان ہے تو نماز نہیں چھوڑ، کسی حال میں مسلمان کی نماز کی معافی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین سکھا کے جا رہے اور دنیا سے جاتی ہوئی جس چیز کی اہمیت بتا رہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور دوسری بات وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کو دیکھو، ہاں جس کے اخلاق کمزور لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو بڑوں لوگوں کے ساتھ تو ویسے ہی اچھے ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں غصہ قابو میں نہیں ہے، لیکن جب شیر کے مقابلے میں 2 شیر ہو تو پھر تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے نا، پھر تو قابو میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کمزور طبقہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو، اس کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ انسان کپڑوں سے اچھا نہیں بنتا، گاڑی سے نہیں اچھا بنتا، گھڑی سے موبائل سے اچھا نہیں بنتا، اچھا انسان اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اچھا گھر اچھے ٹائلوں سے نہیں، اچھے فرنیچر سے نہیں، بڑھیا آمدنی سے نہیں، بڑھیا ماربل سے نہیں، اچھے گھر وہ جہاں انسان اچھے ہوں، جہاں انسانوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ کچا گھر بھی جنت ہے، اور جہاں انسان اچھے اور بھلے نہیں وہ کوٹھیاں بھی اجڑے اجڑے سی لگتی ہیں۔ اسپتال کی مشینری بھی اچھی ہے، عمارت بھی شاندار ہے، ہر چیز جدید ہے، بتائیے ڈاکٹر اچھا نہ ہو آپ اس اسپتال کو اچھا اسپتال کہیں گے؟ بازار میں رکھا سامان بہت بڑھیا بہت قیمتی، تاجر اچھا نہ ہو آپ اس دکان کو اچھی دکان نہیں کہیں گے۔ بازار بہت شاہانہ، عمارت مثالی، بہترین آرکیٹیکٹ نے تعمیر کی، سب کچھ، لیکن تاجر اچھے نہ ہو اسے اچھا بازار کوئی نہیں کہتا۔ تو اچھی گاڑی سے اور اچھے کپڑوں سے تو انسان اچھا نہیں ہوتا، اچھا انسان اچھے اخلاق سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی رات بھر تہجد میں گزارے اور دن بھر روزے سے گزار دے، اللہ کے قرب کا جو مرتبہ اسے ملتا ہے اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے مشکل چیز۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، جو چیز ترازو کے میزان کے ترازو میں سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دے، اور جو تیرا خیال نہ کرے تو اس کا بھی خیال کر، کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا؟